آسمانی بجلیوں کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ ناپائیداری کے اس فضا میں، طوفانوں میں اور اس فتنوں کے اندر اور اس حالات کے اندر نہ تنکے انسان کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی آسمانی بجلیاں انسان کو راستہ دکھا سکتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس طرح سے فتنوں کے اندر اور ظلم و ستم کے اندر گر جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور انہیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی انہیں بچانے والا نظر نہیں آتا، کہیں سے انہیں اپنی نجات کا کوئی ذریعہ و سامان نظر نہیں آتا، ایسے میں وہ تنکوں کی طرف سہارا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی الجھن کی تسکین کے لیے فقط۔ تنکے کسی کو سہارا نہیں دیتے۔ ڈوبتے لوگ تنکوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن عاجزانہ کوشش ہے۔ ڈوبتا اگر تنکے کا سہارا لے تو ایک عاجز کی جہد ہے، عاجز کی آخری کوشش تنکا تھامنا ہے، اور جب ڈوبتا تنکا تھامتا ہے تو تنکا بھی ساتھ ڈوب جاتا ہے، نہ کہ تنکا ڈوبتے انسان کو بچا سکتا ہے۔ اور دوسرا، آسمانی بجلیوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان سے روشنی لیتے ہیں۔ بجلیاں جو ایک آن کے لیے چمکتی ہیں، انسان کی آنکھوں کو چندیا دیتی ہیں اور پھر خاموش ہو جاتی ہیں، اور وہی گٹاٹوپ اندھیرا اور ظلمت دوبارہ چھا جاتی ہے۔ یہ حالت آج پاکستان کے اندر ہے کہ جب بھی شدت آ جاتی ہے حالات کے اندر اور ناگوار حالات و تلخ حادثات جب رونما ہوتے ہیں تو تنکوں کا سہارا پھر لیا جاتا ہے اور آسمانی بجلیوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جو تنکوں کو بھی جلا دیتی ہیں اور مزید نقصان کرتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب ناپائیداری کی وجہ سے یہ حالات طبعی طور پر، نیچرل طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں بھی قرآن کا حکم ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ یعنی جب آپ کو زمین آسمان سے کچھ امید نظر نہ آ رہی ہو، کوئی نور نظر نہ آ رہا ہو، چاروں طرف سے آپ کو نا امیدی نظر آ رہی ہو، یہاں بھی حق نہیں بنتا کہ آپ مایوس ہوں۔ مایوسی کا حق دین نے، قرآن نے، اسلامی آئیڈیالوجی نے انسان سے لے لیا ہے، اور خصوصاً ان انسانوں سے جنہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، جو کوشش نہیں کرتے، انہیں مایوس ہونے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ البتہ مایوس ہونے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا، نہ کوشش کرنے والوں کو اور نہ کوشش نہ کرنے والوں کو۔ لا تقنطوا، قنوطیت و یاس و نا امیدی، یہ ایک جرم ہے دینی لحاظ سے، گناہ ہے، خصوصاً یہ یاس و نا امیدی اگر کسی کے اندر پیدا ہو اور اس سے منتقل ہو دوسروں کے اندر، اور دوسرے انسانوں کو بھی وہ نا امید کر رہا ہو، اس کو دین جرم کہتا ہے، یاس و نا امیدی۔ اگرچہ حالات ایسے ہی ہیں، تلاطم ہے، طوفان ہے، آندیاں ہیں، جکڑ ہیں، تلخ حادثات ہیں، دشمن زیادہ ہیں، فتنے زیادہ ہیں، اور اس کی لپیٹ میں تشیع آیا ہوا ہے، لیکن اس اندھیری ظلمت کے اندر بھی نور حقیقی پھر بھی موجود ہے۔ آسمانی بجلیاں نہیں ہیں راہ نجات، بلکہ نور حقیقی ہے، اور وہ نور حقیقی ظلمتوں کے اندر وہ طلوع سحر ہے، صبح کا طلوع ہونا ہے، وہ صبح جس کی طرف انسان کو خود سفر کرنا ہے۔ یعنی جب انسانی حالات اور ایک امت کے اندر، ایک قوم کے اوپر ایسے ظلمانی حالات چھا جاتے ہیں اور ظلمانی گھٹائیں و ظلم و ظلمتوں کے بادل اس کے افق پر چھا جاتے ہیں، اس صورت میں سورج چل کر نہیں آتا، اس افق پر آ کر طلوع نہیں کرتا، بلکہ اس افق پہ رہنے والوں کو نور کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے۔ کہ قدیم سے لوگ معتقد تھے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہو گیا کہ ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی سورج چل کر زمین کی طرف نہیں آتا، بلکہ زمین گھوم کر سورج کا رخ کرتی ہے۔ زمین اپنا دور چکر لگاتی ہے اور ظلمت کا حصہ اپنا لے آتی ہے سورج کے سامنے، اور اس طرح سے اس کی سحر طلوع ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی ظلم و ظلمت کا شکار ہو جائیں،
ان کی امید سحر ہے، یہ سحر حتماً طلوع ہونی ہے، لیکن اس سحر کی طرف انہیں، اس صبح کی طرف انہیں سفر کرنا ہے، انہیں جانا ہے۔ اگر یہیں پر رکے رہیں اور انتظار میں رہیں کوئی سورج طلوع ہو تو یہ گھٹائیں سورج کو چھپائے رکھیں گی، لیکن اگر یہ لوگ خود حرکت کر کے سورج کے روبرو، چراغ کے روبرو، نور کے روبرو چلے جائیں اور آمنا سامنا ہو ان کا نور کے ساتھ، اس صورت میں سحر و صبح کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کوئی ظلمت، کوئی اندھیرا، کوئی گھٹا صبح کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جب ایک قوم عزم کر لے اور طے کر لے اور ٹھان لے کہ ہمیں اس ظلمت کو چیر کر اور اس ظلمت کے اندر سے گزر کر ہمیں نور تک جانا ہے اور اپنے افق پر نورانیت پھیلانی ہے، یہ طلوع سحر انسان کے لیے کسی نا امیدی کی جگہ نہیں چھوڑتی۔ یہ طلوع صبح انسان کی تمام مایوسیوں کا جواز ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ بھی سخت ترین حالات اگر آ جائیں، ان کے اندر بھی یاس و نا امیدی پھر بھی جرم ہی رہے گا۔ اگر کچھ بھی نہ بچے، اس قوم کا فقط ایک فرد بچ جائے، اسے بھی حق نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو، اسے بھی جواز نہیں ہے کہ وہ نا امید ہو اور مایوس ہو جائے۔ اسے پھر بھی جانا چاہیے، اس سفر سحر و طلوع صبح کا سفر اس کو طے کرنا چاہیے اور اس نور تک اپنے آپ کو پہنچائے، اور پھر یہ نورانیت لے کر اپنی قوم کے اندر اس کو عام کرے۔ اس صورت میں بھی عزیز ایمان حق نہیں بنتا ہمیں مایوس ہونے کا، جبکہ آج وہ حالت ہماری نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر لحاظ سے یہ قوم و یہ ملت، آمادگی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، توانائیوں کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، استعدادوں کے لحاظ سے ابھی بھی بہت زرخیز اور مالا مال ہے یہ امت۔ صرف یہ چھپی ہوئی استعدادیں اور پرورش نایافتہ صلاحیتیں، ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور یہ صلاحیتیں جب بروئے کار آ جائیں، یہ سفر سحر کا شروع ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اس وقت جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اور جس نے ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے، وہ یہ ہے عزیزان کہ چونکہ ملک ناپائیدار ہے، مدتوں سے ناپائیدار ہے، اور ناپائیداری کے سارے ضابطے یہاں لاگو ہیں، سارے قوانین یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ناپائیدار ملت کے اندر، ناپائیدار ریاست کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بدرجہ اتم ہو رہا ہے، اپنی اعلی ترین سطح پر ہو رہا ہے۔ کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، اور دھوکہ و فراڈ و فریب ہو رہا ہے۔ سب کچھ جو ایک ناپائیدار اسٹیٹ میں ہونا چاہیے وہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، ہر آدمی کر رہا ہے۔ اس میں ایک عمل جس نے ہماری توجہ ان دنوں میں شدت سے اپنی طرف کھینچ لی ہے، وہ یہ کہ ناپائیدار حالات میں کچھ لوگ، کچھ گروہ، کچھ شخصیات، کچھ طبقات، وہ اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں، ناپائیدار حالات سے استفادہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنوں میں خوب حرکت کرتے ہیں، یعنی گندے پانی میں اچھا سفر کرتے ہیں، صاف پانی میں نہیں چل سکتے۔ کچھ ہیں ہی ایسے جو فتنوں میں، بحرانوں کے اندر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزاج اس طرح سے ہے کہ بحرانوں کے اندر ان کو فرصتیں زیادہ ملتی ہیں، زیادہ مواقع ان کو میسر آتے ہیں، اور بحرانوں سے اپنے فوائد زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ خوب ایسے لوگ پاکستان میں ہیں، موجود ہیں، جنہوں نے اسی ناپائیداری سے فائدہ اٹھایا، بحرانوں سے فائدہ اٹھایا، افراتفری سے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے انہوں نے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خود سے اپنی تقویت کی، اور کچھ کو دوسروں نے بھی مدد دی ہے، تعاون کیا ہے ان کے ساتھ، اور وہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ سیاسی گروہ بھی ایسے ہیں، مذہبی گروہ بھی ایسے ہیں، اور دہشت گرد گروہ بھی ایسے ہیں جو اپنا وزن بڑھا چکے ہیں، اپنا قد بڑھا چکے ہیں، اور اس وقت ایک وزنی پوزیشن کے ساتھ، ایک وزنی حیثیت کے ساتھ اس ملک میں فیصلہ کن رول رکھتے ہیں۔ آغاز میں ایسے نہیں تھے، بہت ساری جماعتیں جو دہشت گردی سے انہوں نے سفر کیا اور آج سیاسی بن کر
ملک کے اہم ترین معاملات میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں. اگر فوجی حکومت ہو تو بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتی, سول حکومت ہو تو بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتی. ہر حکومت کے حلیف ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا وزن اتنا بڑھا لیا ہے, اپنا قد اتنا بڑھا لیا ہے کہ اب وہ ایک ویٹ شمار ہوتے ہیں. اب اس ناپائیدار حالات میں جہاں کسی وقت بھی پلڑا کسی طرف جھک سکتا ہے, وہاں پر ان کا وزن ہونا ضروری ہے. جب تک یہ رہیں گے تو ہمارے حق میں یا اس گروہ کے حق میں رہے گا میدان. اگر ذرا سا آپ دیکھیں مثلا سیاسی جماعتیں, حکومت بنتی ہے اس طرح اتحادی جماعتوں سے, اتحادی جماعتوں میں ایسے ہی پریشر گروپ, وزنی گروپ آ جاتے ہیں اور آتے بھی اسی طرح سے ہیں. کوئی الیکشن سے نہیں آتے یا قانونی طریقے سے نہیں آتے, چور دروازوں سے آ جاتے ہیں اور آ کر ایک بوجھ اور ایک وزن کے طور پر وہاں اپنا رول ادا کرتے ہیں اور معمولی سی بات پر پھر روٹ جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر حکومت تسلیم ہوتی ہے, پھر اگلے مرحلے میں نئی ساز باز ہوتی ہے, نئی ان کے اندر معاملہ ہوتا ہے, نئی لین دین ہوتی ہے ان کے اندر. ہر معاملے کے اندر کبھی کسی کمیٹی سے باہر ہو جاتے ہیں, کبھی کسی پارلیمنٹ سے باہر ہو جاتے ہیں, کبھی استعفے لکھ دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. کہ ناپائیدار ریاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ گروہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں, حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لوٹ کھسوٹ سے بیت المال پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور مختلف جو چونکہ ناپائیداری میں بہت زیادہ فرصت ملتی ہے ایسے لوگوں کو. جتنے حالات زیادہ ناپائیدار ہوں گے اتنا جرائم پیشہ لوگوں کو زیادہ موقع ملتا ہے کمانے کا, ان کو اپنی ثروت بڑھانے کا, اپنا سیاسی وزن بڑھانے کا, اپنا اجتماعی وزن بڑھانے کا ان کو بہت موقع ملتا ہے. پائیدار حالات کے اندر فقط باصلاحیت لوگ آگے آ سکتے ہیں, لیکن ناپائیدار حالات کے اندر بے صلاحیت بھی آگے آ جاتے ہیں. جرائم پیشہ زیادہ ترقی کرتے ہیں ناپائیدار حالات میں. اس وجہ سے پاکستان میں جرائم پیشہ طبقہ ترقی کر کے بہت اعلیٰ سطح پہ جا پہنچا ہے. یعنی گزشتہ کئی دہائیوں سے, نہ آج کی بات ہے, گزشتہ کئی دہائیوں سے جرائم پیشہ افراد ترقی کر کے سیاست کے بہت اعلیٰ منصب پہ جا پہنچے ہیں. اسی طرح عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں, ثروت و دولت انہوں نے سمیٹ لی ہے, جاگیروں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مختلف جگہوں پر وہ ایک ایکٹوپس کی طرح وہ سمندری جانور تینتوا, اس کی طرح یہ اپنی جڑیں یا ہاتھ انہوں نے پھیلا کے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں انہوں نے لیا ہوا. یہ مضبوط گروپ ہیں. مضبوط گروپ آج اس ناپائیداری کے حالت میں چونکہ وزن ہے ان کا, لہٰذا وہ بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہیں اور ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار رہے. مضبوط گروپ چونکہ جم چکے ہیں ناپائیداری کے اس عالم میں, یعنی آندیاں چل رہی ہیں لیکن وہ بڑھ کے درخت کی طرح مضبوط ہیں, ہلتے نہیں ہیں. آندھی بھی آتی ہے, کبھی آپ دیکھیں بڑھ کے درخت کا پتا بھی نہیں ہل رہا ہوتا, جبکہ دوسرے درخت ہوا کی تندی سے اور آندھی کی شدت سے جھکے جا رہے ہوتے ہیں, ٹوٹنے کے قریب ہوتے ہیں, اور بڑھ کے درخت کا آپ دیکھیں پتا بھی نہیں ہلتا, چونکہ بڑھ کا درخت اپنی جڑیں بہت نیچے لے جا چکا ہوتا ہے, اپنا تنا اس نے بے ڈنگا سا بنا رکھا ہوتا ہے اور پتے بھی اس کے اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ وہ معمولی ہوا سے ہلتے بھی نہیں ہیں, اور پتا جہاں سے ٹہنی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ پتا ہلے. آپ کبھی بھی بڑھ کے درخت کو ہلتا ہوا نہیں دیکھیں گے, آندھیوں میں بھی نہیں ہلتا یہ. اس طرح کرمنل طبقات و گروپ پاکستان کے اندر بڑھ کے درخت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں, سیاسی, اجتماعی اور اقتصادی اور مذہبی شعبے کے اندر اپنی جڑیں راسخ کر چکے ہیں. لیکن ناپائیداری کی اس موجودہ صورتحال میں چھوٹے گروہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں ہر شعبے کے اندر. جس طرح بزنس کی دنیا میں, تجارت کی دنیا میں بڑا تاجر آ کر اپنی انڈسٹری قائم کر لیتا ہے اور اپنی مناپلی بنا لیتا ہے بزنس کے اندر, تو چھوٹا گروپ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بھی اس بیچ میں سے